الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے سنیں گے کہ جن کا ذکر اتنا اونچا ہے کہ جب میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو اونچائیاں پستی میں ڈھلنے لگ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو سر سے لے کر پاؤں تک سراپائے معجزہ بنایا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور زبان مبارک سے کئی معجزات ظہور پذیر ہوئے. علماء نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد تقریباً 1200 تک ہے اور اس سے زائد تعداد بھی لکھی گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراپائے معجزہ بنایا کہ جدھر انگلی اٹھتی کائنات اسی طرف ہو جاتی. قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں. کونین میں خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں، کونین میں خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتے ہیں. لفظ معجزہ عجز سے بنا ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز پر قادر نہ ہونا یا کسی کام کی طاقت نہ رکھنا یا کسی امر سے عاجز آ جانا. اور معجزے کی اصطلاحی تعریف یوں بیان کی گئی کہ الامر خارق العادت یعجز البشر ان یأتوا بمثلہ. معجزہ اس خارق العادت چیز کو کہتے ہیں جس کی مثل لانے سے دوسرے بشر یعنی غیر نبی عاجز آ جائیں. یعنی معجزہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کثرت کے ساتھ احادیث امت کو پہنچائی ہیں. کہتے ہیں ایک دن ایسا بھی آیا کہ اتنی بھوک لگی کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اور میری کمر بھی سیدھی نہیں ہو رہی تھی. میں مسجد نبوی میں جا کے ایسے زاویے میں بیٹھ گیا جہاں لوگوں کا گزر ہوتا. میرا خیال یہ تھا کہ کوئی گزرتا مجھے دیکھے گا اور میرے چہرے پر بھوک اور پیاس کے آثار دیکھے گا تو میری ضیافت یعنی مہمان نوازی کرے گا اور میری کمر سیدھی ہو جائے گی. لیکن جو بھی آتا سلام لے کر گزر جاتا. کسی نے اس پہ غور ہی نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو میں نے ان سے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں پوچھا. میرا خیال تھا کہ آیت بھی بتائیں گے اور ساتھ مجھ سے ہم کلام بھی ہوں گے اور میری کیفیت بھی جان جائیں گے. انہوں نے مجھے آیت بتائی اور جلدی سے چلے گئے. میں پھر پریشان. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے. میں نے ان سے بھی کوئی شرعی مسئلہ پوچھا. انہوں نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے. میں نے دل میں سوچا کہ میرا مسئلہ تو حل نہیں ہوا. کہنے لگے کہ میں بیٹھا تھا اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جانب غور سے دیکھا اور مسکرا پڑے اور کہا: اے ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ میں نے عرض کی: جی حضور بھوک لگی ہوئی ہے. فرمایا: میرے پیچھے آ جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ کو کہا کہ کوئی چیز کھانے کے لیے ہے. انہوں نے کہا: کسی طرف سے دودھ کا ایک پیالہ آیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے ابو ہریرہ جو صفہ پہ بیٹھے ہیں ان کو بھی بلا لاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر تمام باقی جو صحابہ اکرام تھے ان کو بلانے چلے گئے. پھر جب سب جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو پیالہ دیا اور کہا: دائیں سے شروع ہو جاؤ. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے اس پیالے کو پیش کیا اور ایک شخص سیراب ہو کے پی جاتا ہے. میں نے غور کیا تو ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا تھا. مجھے تسلی ہو گئی. میں نے دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا. 70 آدمی دودھ پی گئے اور پیالے میں کمی واقع نہیں ہوئی. ایسا لگتا تھا جیسے اللہ نے اس دودھ کا تعلق حوض کوثر کی نہر سے جوڑ دیا ہو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کون باقی ہے؟ میں نے عرض کی: حضور ایک آپ باقی ہیں اور ایک میں باقی ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا اے ابو ہریرہ پیو، تو میں نے پیا۔ فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا۔ پھر فرمایا اور پیو۔ میں نے کہا مجھے اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، مجھ میں تو ایک قطرے کی بھی اب گنجائش باقی نہیں رہی کہ پیوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیا اور نوش جام فرمایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔